پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں، اور ہم نے ایک چیز دیکھی کہ ترجیحاً تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ اقتدار ملنے کے بعد بلوچستان میں آپ لوگوں کو پرائیورٹی کے اوپر، اس معاملے کے اوپر کوئی توجہ دینی چاہیے تھی، سر جوڑ کر بیٹھتی قیادت صوبائی سطح کے اوپر بھی، قومی بھی. لیکن اب یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تو آج بلاول صاحب بات کر رہے ہیں جس کو ایک مثبت گفتگو کہا جا رہا ہے کہ ایک اتحاد ہونا چاہیے، مشترکہ لاہے عمل ہونا چاہیے. لیکن یہ فرسٹ پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے تھی حکومت بننے کے بعد؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، اور ایسے ہی ہو رہا ہے. بلوچستان کوئی آج سے ان کا مسئلہ خراب نہیں ہے. ایک زمانے سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کا جو لیئر ہے، اور بلوچستان میں تو بلکہ دو پارٹ میں اور ہے. جہاں پشتون بیلٹ ہے وہاں ٹی ٹی پی کارروائی کر رہی ہے، جہاں بلوچ بیلٹ ہے وہاں بی ایل اے کارروائی کر رہی ہے. تو یہ دونوں مختلف اینگل، دونوں مختلف زاویے سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر قطع کلامی کی معذرت، کیونکہ آپ غالباً کراچی میں ہیں جہاں پر اذان ہو رہی ہے، اس کے ریسپیکٹ میں ہم تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں. مین وائل کامران مرتضیٰ صاحب میں جوائن کر چکے ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں. مندو خیل صاحب تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان کی طرف میں دوبارہ جاؤں گی. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں، لیکن مولانا صاحب کی جو تقریر تھی قومی اسمبلی میں کچھ دن پہلے، انہوں نے بالکل نشاندہی کی تھی ان حالات کی جو بلوچستان میں ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا میں. انہوں نے کہا بہت سے علاقے نو گو ایریاز بن چکے ہیں، اور آج اب یہ واقعہ جب پیش آیا تو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب وہاں پر جاتے ہیں اور ایکنالج کیا جاتا ہے کہ جو لوگ نشاندہی کر رہے تھے کافی حد تک درست کر رہے تھے. لیکن اب آپ کی نظر میں اس کا حل کوئی سامنے آنا پارلیمان سے ہی توقع کی جائے جس نے نظر انداز کیا اس مسئلے کو سالہ سال سے؟ پارلیمان میں ہم نے بلکہ بہت دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ڈیبیٹ کے لیے بلوچستان پہ اور خیبر پختونخوا پہ 1-2 دن فکس کریے اور اس پہ ڈیبیٹ کروائیے کہ حالات اس طرح سے ہیں. دیکھیے پارلیمان جو ہے بظاہر جو ہے، آپ اس کو جو بھی کہیں اس وقت، آج فارم 47 کہیں، فارم 45 کہیں، مگر پارلیمان جو ہے وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اونر جو ہے اونرشپ عوام کی اس وقت ملتی ہے جب پارلیمان میں کوئی فیصلے ہوں. آپ کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے شخصیات کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. آج شخصیت اے ہے تو اس کا فیصلہ کوئی اور ہوگا، شخصیت بی ہوگی تو فیصلہ تبدیل ہو جائے گا. آپ کے ہاں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے جو نا وہ آگے بڑھنا ہے یا آپ نے پیچھے ہٹنا ہے. آپ آگے بڑھتے بڑھتے اچانک جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور پیچھے ہٹتے ہٹتے اچانک جو ہے نا دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ نقصان دیتی ہیں. فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کئی دہائیوں کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کی جو شاخیں پھوٹتی ہیں وہ پارلیمان کے اندر سے. تو پارلیمان کو حقیقی اختیار دیجیے اور حقیقی نمائندے وہاں بیٹھے ہوں اور وہ فیصلے کریں اور فیصلوں کی امپلیمنٹیشن ہو، اور وہ ایک مستقل بنیادوں پہ ہوں، نہ کہ ایک کے ساتھ جناب ایک فیصلہ جڑا ہو دوسرے کے ساتھ دوسرا فیصلہ جڑا ہو. صحیح. اب آگے ہم کامران صاحب آپ سے بات کریں گے کہ جس قسم کے ہمیں پرائم منسٹر صاحب بھی بات کرتے ہیں تو ایک بھرپور لگتا ہے کہ ایک نئے طریقے کا ہمیں کوئی بڑے فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ اب اس میں رولز آف دا گیم جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکے ہیں. تو اس سے کیا مراد لی جائے؟ مندو خیل صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی دوبارہ، جیسے ہم نے پہلے جانا آپ سے کہ پیپلز پارٹی کی کیونکہ وہاں پر حکومت ہے، ایک عام خیال ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک تجربے کار جماعت ہے جو جانتی ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں کیا چیلنجز ہیں. تو جب آپ لوگوں نے بلوچستان میں حکومت سنبھالی تو اس کے بعد ریاستی اداروں کو آن بورڈ لے کر تو کوئی ایک حل نکالنے کی پوزیشن میں، تو ایک اسٹرانگ پوزیشن میں تو بظاہر آپ لوگ ہی نظر آتے ہیں. کیا رکاوٹ رہی کہ یہ آپ کی ترجیح نہیں تھی حکومت میں آنے کے بعد؟ آج البتہ بلاول صاحب ضرور اتحاد کی بات کر رہے ہیں. نہیں، افسا بلوچستان کا مسئلہ جو کافی زمانے سے ہے، اکبر بگٹی صاحب یا اس سے پہلے کے دور میں یہ مسئلے چلتے آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلا جب پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تھی، رئیس ثانی صاحب ہمارے چیف منسٹر تھے، اب آج کل وہ جمعیت میں شمولیت اختیار کر لی ہے. وہاں پہ بلوچستان پیکج کے نام سے باقاعدہ 5000 نوجوانوں کو نوکری دی گئی ہے، اور مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے تمام ایم پی اے کو 1.25 ارب روپے 5 سال میں دیے ان کو ترقیاتی کام میں، جس میں جمعیت کے ایم پی اے اور مسلم لیگ نون کے اور باقی پارٹیوں کے بھی موجود
ہوتے اس میں، اور لیکن بدقسمتی سے وہ کام تو یقیناً آپ حکومت کا تو یہ کام ہے کہ وہ اپنی جو منتخب نمائندے ان کو فنڈ ریلیز کر دے، ان کے توسط سے جو ہے نا وہ ترقیاتی کام کرے۔ 1.25 ارب کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہوتا ہے پر ایم پی اے جو ہے نا، یعنی 35 کروڑ سالانہ اس کو، مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے، باقی فنڈ کے علاوہ جو اسپیشل فنڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے اس بات بھی کوشش کی، آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان جہاں بگٹی صاحب یا طلعت مینگل صاحب یا خیر بخت مری صاحب یا دوسرے جو رہنما تھے وہ ہمیشہ چھوٹے صوبوں کی حقوق کی بات کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے آصف علی زرداری صاحب نے اپنے اختیارات تو دیے صدر پاکستان کے، بلکہ چھوٹے صوبوں کو جو نا وہ اختیارات دیے جو ان کی ایک مانگ تھی۔ اور آج بہت سارے لوگوں کو یہ اچھی نہیں لگ رہی ہے کہ چھوٹے صوبوں کو اختیارات دیے گئے۔ NFC ایوارڈ کے حوالے سے دیکھ لے، اگر فنڈ کے حوالے سے دیکھ لے، ملازمتوں کے حوالے سے، لیکن موجودہ دور کی بھی تو بات کریں نا مندوخیل صاحب، یہ بی ایل اے کا چیلنج تو آج تاریخی لیول کے اوپر پہنچ گیا، ایسی تو مثال ماضی میں بھی نہیں ملتی۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں، مجھے آپ جملہ کمپلیٹ، کیونکہ میں آپ کو ایک دور کی بات بتا رہا ہوں جو ہماری حکومت تھی 5 سال، اس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ ابھی موجودہ حکومت ہماری مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے نا وہ اتحاد میں ہے، اور تقریباً 1 سال مکمل ہو گیا، اور 1 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کامران مرزا صاحب میری بات کی تصدیق کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں جہاں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وہ ایک فورس سے لڑ رہے ہیں، مطلب TTP سے لڑ رہے ہیں۔ بلوچستان میں یہاں 2 فورس ہے، پشتون ایریا میں TTP کاروائی کر رہی ہے اور بلوچ ایریا میں BLA اور دوسری بلوچ تنظیمیں کام کر رہی، یعنی ایک وقت پہ حکومت جو ہے نا وہ 2 ماس پہ لڑ رہی ہے۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح واقعہ تو پاکستان میں کہیں بھی پاکستان میں ہوا ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے، پنجاب میں ہو چکا ہے، سندھ میں ہو چکا ہے، تو یقیناً یہ ذمہ داری ہم سب کی۔ آج بلاول صاحب نے جب اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی ہے کہ ہمیں سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ آج بھی اگر میں کہوں گا کہ PTI نے آج بھی ایک جو رسمن، چلے میں اس طرف آگے جا کے آتے ہیں سر، یہ پولیٹیکل بات چیت کے اوپر ہم آتے ہیں۔ مندوخیل صاحب اگر آپ اجازت دیں، یہ کہتے ہوئے کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو دہشت گردی کا چیلنج ہے وہ مختلف قسم کی تنظیمیں وہاں پر بھی آپریٹ کر رہی ہیں، لیکن آگے کامران صاحب اس کے اوپر ضرور رسپونڈ کر دیں گے، جس طرح آپ نے ان سے مخاطب کرتے ہوئے بات کی۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب، ایک عام آدمی پاکستان میں اس واقعے کے بعد بڑا تشویش کا شکار ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم کس قدر طاقتور ہو گئی کہ جس طرح کے واقعے کی کوئی مثال اس ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی، وہ رونما ہو گیا۔ آپ نے بہت کلوزلی مانیٹر کیا وہاں بلوچستان میں موجود ہوتے ہوئے یہ جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد پھر خواہ وہ سیکیورٹی آپریشن ہو یا آج پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک حد تک یہ بات بھی دوبارہ ایک بار ایکسپوز ہوئی کہ ہمیں واضح نہیں ہے کہ ہم نے اس چیلنج سے جو بلوچستان میں موجود ہے کیسے نمٹنا ہے یہ سرکاری سطح پر؟ دیکھیں، یہ بات بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ صوبائی حکومتیں ہیں، صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومت ہو، ان میں وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں کہ فوج جو کاروائیاں کر رہی ہیں دہشت گردوں کے خلاف، بس وہ ٹھیک ہے، بالکل وہ ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ کوئی دوسرے میجرز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر بلوچستان کا نوجوان وہ مایوس ہے، اگر اس کو آپ نوکریاں میرٹ پہ دے دیں، میں بھرتیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرٹ پہ دے دیں، اگر نوکریاں بکیں نا، نوکریاں اس صوبے میں بکتی رہی ہیں، آپ کے جو فنڈ ہیں، جو جس کا کہیں ڈیولپمنٹ فنڈ، جو پبلک کا پیسہ ہے، اگر اس کی بندر بانٹ ہو اور اس کی جو ہے وہ آپ لوگوں کو نوازنے کے لیے نان الیکٹڈ لوگوں کو آپ جو ہے 1 ارب روپے دے دیں، وہ کیا کرے گا؟ آپ نے اس کو کچن چلانے کے لیے دے دیا، اور ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوتا ہے کہ بھائی اس کو کچھ دے دو، ذرا مالی طور پر بڑا کمزور ہے، کیا کریں جناب، کوئی اسکیمات دے دے 80 کروڑ روپے کی، 50 کروڑ روپے کی، 1 ارب روپے کی، پھر لا کر آپ ان لوگوں کو، ان MPs کو اور ان CM کو آپ بٹھا دیتے ہیں کہ وہ لوگوں پر، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ہی میرا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو آپ آن بورڈ لیں، نوجوانوں کو آن بورڈ لیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ آپ کی بات پر یقین نہیں کرتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومتوں کو گورننس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ مندوخیل صاحب جب یہ بات کر رہے تھے، بالکل ایک کوشش رہی ہے، اگر انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان کے تحت اگر کچھ اس میں صوبائی حکومت کو دی، لیکن وہ پیسہ کہاں گیا؟ یہ بھی پوچھنا چاہیے نا کہ وہ آغاز حقوق بلوچستان کے تحت کچھ پیسے ملے ہیں، اور NFC ایوارڈ جو ہے اس زمانے میں تاریخی رہا، اور اس میں بلوچستان کو اچھے خاصے پیسے ملے، کہاں جاتے رہے ہیں وہ پیسے؟ کس کے پاس جاتے رہے پیسے؟ اگر آنکھیں آپ بند کر لیں گے تو یہ نتائج تو بھگتنا ہم سب کو پڑے گا کہ یہ نتائج ہیں
क्यों लोगों की सपोर्ट नहीं है हुकूमत को, हुकूमत MPA को, मिनिस्टरों को क्यों सपोर्ट, क्यों मिनिस्टर जो है इस तरह के वाकयात देखें। इस तरह के वाकयात जब होते हैं, काम होता है मिनिस्टर्स का, मिनिस्टर्स जाकर खुली कचहरियां लगाएं, मिनिस्टर जाकर अपने इलाकों में बैठें। वो जब इलेक्शन में तो जाते हैं, वैसे क्यों नहीं जाते? तो वो उनका काम है, कॉलेजेस में जाएं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से बात करें, नौजवानों से बात करें कि भाई ये कहाँ तुम ख्याल करना किसी ऐसे काम में मुलवस ना होना कि जिसमें तुम खुद अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लो, अपनी फैमिली की जिंदगी। लेकिन वो इस तरह के वाकयात होते हैं, वो अपने PS को तो लिखा देते हैं, उनके बयानात अखबारात में हम देखते रहते हैं, इसके अलावा उनका ना कुछ चेहरा देखता है, ना वो पब्लिक में जाते हैं। जब आप पब्लिक से रिश्ता तोड़ लेंगे तो पब्लिक आपकी क्यों बात सुनेगी? तभी बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, मैं अब इसी तरफ लेके जाती हूँ। और हमने देखा है किसी तरह के जज्बात, अख्तर बेंगल साहब ने भी बड़ी नाउमीदी का इजहार किया कल, जो उनका पैगाम सामने आया था कि ये मामलात हमारे हाथ से निकल चुके हैं। लेकिन कामरान साहब, ये इस पे जरूर आप रोशनी डालिएगा कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी का खैबर पख्तूनख्वा में भी है, और आपकी जमात दोनों हवालों से बात करती है, दोनों जगहों पर निशाने पर भी रही है आपकी जमात। हमने देखा कुछ हालिया 1-2 बरस के अंदर ज्यादा वाकयात हुए। तो किस तरह मुख्तलिफ है खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद दहशतगर्दी के चैलेंज से बलूचिस्तान में कलअदम BLA के हाथों होने वाली दहशतगर्दी का मामला, और फिर नौजवान की जब हम बात करते हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बलूचिस्तान का जो नौजवान है वो बहुत ज्यादा मायूस है और साल साल से है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो आज वहां पर मौजूद थे और तकरीर कर रहे थे ब्रीफिंग के बाद, उसमें उन्होंने कहा कि चाइना से जो स्कॉलरशिप हैं उस पे बहुत से नौजवान बलूचिस्तान से जा रहे हैं। ये इकदाम तो पहले होते रहे, अभी मंदुखिल साहब ने अपने फंड्स का भी जिक्र किया जो पीपल्स पार्टी के दौर में दिए गए थे, लेकिन क्यों ये नाकाफी रहे, क्यों इनकी वजह से कुछ मदद ना हो सकी? नहीं है कि आप फंड दें या नौकरी दें, सबसे पहली बात ये है कि आप उनको हक इख्तियार दें, उनको वो हक दें, उनको अपनी हुकूमत बनाने का, अपना मैंडेट चुनने का ये इख्तियार दें। जब तक आप ये इख्तियार अपने पास रखेंगे, मामलात आपके दुरुस्त नहीं होंगे। आप इंडिपेंडेंट जो है ना छोड़ दीजिए उनको, और उनको फैसले अपने करने दीजिए, जो इलेक्ट होके आता है उसी को आने दीजिए, ना कि जो है ना वो ऐसे लोग जो आपके चोजन हो वो लोग जो है वो हुकूमत करें। अगर ऐसा आप करेंगे तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। आप 100 दफ़ा कोशिश करके देख लीजिए, या आपने इतने सालों में कोशिश करके देख ली है, इस तरह से इन कोशिशों से मामला ठीक नहीं होते। दूसरी बात यह है कि वो जो मसाइल दिए जाते हैं क्या वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचते हैं? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर आदमी को पता है। हर शख्स वहाँ का रहने वाला जानता है कि वहाँ के लोगों तक वो पानी, वहाँ तक वो टेल एंड है, उस तक पानी नहीं पहुँचता, उनको इसका कोई फायदा नहीं होता। ये फायदा होता है तो चंद लोगों को होता है। ये फायदा जिनको होता है उनका नाम भी लिया जा सकता है, मगर जो है वो क्योंकि जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए इस वक्त मुनासिब नहीं है। मगर ये आम पब्लिक के लिए कोई वो नहीं कि उनको जो है उन तक ये फवायद पहुँचे। नौकरियों की बात करते हैं, नौकरियों में तो इस वक्त क्लास 4 की नौकरियाँ भी जो है काबिल फरोख्त है, और कौन फरोख्त करता है? मेरे जैसे लोग फरोख्त करते हैं। जब मेरे जैसे लोग, मेरे स्टेटस के लोग ये हरकतें करेंगे तो फिर जो है ना उसके बाद आप किसी खैर की उम्मीद रखेंगे।